یہ سچ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے جہاں پر پی ٹی آئی نے اتنا زیادہ زور ڈالا اس بات پہ کہ اب ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے، وہیں پر ریڈ پڑ گیا کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، سب کو پتا ہے کہ جی پیسہ چلتا ہے تو پھر لگاؤ پیسہ اور لگاؤ پیسہ۔ تو آپ کو اپنے اینڈ پر بھی اپنی صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے لالچی، فریبی، دھوکے باز لوگ کون سے ہیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامے پر کیا ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے پریشانیاں بڑھنے والی ہیں۔ اگر آپ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ جی پریشانیاں اب کم ہو جائیں گی اور عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں بلکہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے سینٹ کے الیکشنز کے لیے، اور اسی مطالبے کے ساتھ ساتھ صدارتی آرڈیننس کے ساتھ ساتھ صدارتی ریفرنس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی آ گئی اور یہ ویڈیو سپورٹ کرے گی کہ 2018 میں دیکھیں کس طرح سے لوگ بکے تھے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کی پریشانی کم ہو گئی ہے اور اب اوپن بیلٹنگ ہوگی۔ اور اگر پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف یا کوئی اور اپوزیشن کی پارٹی پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی یا قومی اسمبلی کو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ خرید نہیں پائیں گے، کیونکہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور اس ویڈیو کے بعد ڈر بھی ہوگا کہ جی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر اوپن بیلٹنگ ہے تو پھر تو معاملہ بالکل ہی اوپن ہو جائے گا، کوئی دوسری طرف ووٹ دے گا تو پکڑا جائے گا، اور اگر دوسری طرف دے گا تو پھر عمران خان صاحب کا ویسے ہی پارا ہائی ہے آج کل، اور وہ مزید ناراض ہوں گے اور ان کو پھر پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اگر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کم ہو گئی ہیں اس سب کے ساتھ پریشانیاں اور اب وہ بالکل ایک آسان ٹریک پر ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جس طرح سے 2018 میں جب پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہوگا، رشوت لینے والا پکڑا جائے گا، رشوت دینے والا پکڑا جائے گا، اور ہر طرف جو ہے وہ شفافیت ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کا وہ گانا بھی ہے نا، صاف چلی شفاف چلی۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو ہو سکتا ہے یہ بات بری لگے لیکن یہ سچ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے جہاں پر پی ٹی آئی نے اتنا زیادہ زور ڈالا اس بات پہ کہ اب ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے، وہیں پر ریڈ پڑ گیا۔ اگر کہیں کوئی پیسے کم لیتا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ لو پکڑا جاؤں گا، تو لہٰذا اگر کام کروانا چاہتے ہو تو رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے، پیسے اور دے دو۔ یہی سب جو ہے وہ اب سینٹ میں بھی ہونا ہے اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی اور سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی، کہ جو ریٹ ہے وہ مزید اوپر چلا جائے گا۔ یعنی کہ جس نے اگر کبھی پہلے اگر فرض کریں 5 کروڑ لیا ہے وہ کہے گا بھئی اب تو 10 کروڑ سے نیچے بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر میں رسک لے رہا ہوں، اپنے آپ کو داؤ پہ لگاؤں گا، اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگاؤں گا، تو پھر کوئی ریٹ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس کو میں کہوں جی میں نے اتنے پیسے لے لیے تو یہ پیسے لے کر اب میں عمر بھر بیٹھ کر انہی پیسوں کو کھاؤں گا، مجھے اب مزید دوبارہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سیاست میں میں گندا ہو جاؤں گا، ایکسپوز ہو جاؤں گا، لوگ جو ہیں وہ مجھے لان تان کریں گے کہ بھائی یہ تو رشوت لیتا ہے، یہ تو بکاؤ مال ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ پیسے ان کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اور دوسری طرف سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے بھی عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ اگر ہوئی تو اپوزیشن بھرپور زور لگائے گی کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، سب کو پتا ہے کہ جی پیسہ چلتا ہے تو پھر لگاؤ پیسہ اور لگاؤ پیسہ، اور لوگوں کو اتنا پیسوں میں نہلا دو کہ کوئی دوسری طرف جانے کا سوچے بھی نہ، بلکہ ایسے لوگ جو بڑے ڈٹ کے فرم کھڑے ہوں کہ بھئی ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور آپ کیا بات کر رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کی طرف جائیں یا کسی اور کو ووٹ دیں، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اتنے پیسے، اتنی رقم۔ تو یہ کام اپوزیشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، فنڈز ہیں، اور جب ایک دفعہ ضد بنا لے کوئی، عمران خان صاحب کی ضد کی ہوتی ہے نا بات، یہاں پر اپوزیشن کی بھی ضد ہے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کی بڑی ضد ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی طرح سے نیچا دکھانا ہے اور عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے نکال باہر کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث مزید ہو سکتی ہے اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی، ریٹ بڑھ جائے گا، پیسے مزید لگیں گے، اور اگر یہ کام سینٹ میں ہو گیا تو پھر یہ تحریک عدم اعتماد میں بھی ہوگا۔ اور یہ بات اب سے کچھ روز پہلے میں آپ کو اپنے ویڈیو لاگ میں پریڈکٹ کر کے بتا بھی چکا ہوں کہ یہ کام پھر تحریک عدم اعتماد میں بھی ہوگا، اور وہاں پر پھر خطرہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ عمران خان صاحب اپنی طرف سے بالکل صحیح ٹریک پر ہیں، ان کی بات بالکل درست ہے، ان کا کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پیسہ لین دین کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے،
اور ہم نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے کہ جی ہم نے سینٹ میں جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے وہ اس بار نہیں ہوا. یہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کو, جیسا کہ میں نے کل کے ویڈیو لاگ میں بھی کہا, کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب سنجرانی صاحب کو ان کی تحریک عدم اعتماد میں ایز چیئرمین سینٹ جب ووٹ ڈالے گئے تھے تو وہ کون سے لوگ تھے؟ 14 لوگ تھے جو اپوزیشن کے تھے, لیکن پھر ووٹ انہوں نے سنجرانی صاحب کو ڈالا. اسی طرح اس سے بھی بڑی بات جو عمران خان صاحب کو جس پر کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا چناؤ ہرگز نہ کیا جائے, بھلے وہ اقتدار کے حصول کے لیے ضروری ہی کیوں نہ ہو. ایسے لوگوں کا ہرگز نہ سلیکشن کیا جائے جن کے بارے میں یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہو کہ یہ پیسوں پر بک سکتے ہیں, یعنی کہ یہ بکاؤ مال ہیں. اور ہرگز ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا جائے جنہوں نے آپ کی پارٹی کا بھی ٹکٹ لینے کے لیے, الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے پیسے لگائے اور پیسے آفر کیے اور ان کو ٹکٹ دے دی گئی. کیونکہ ایسا 2018 کے انتخابات میں ہوا, اور یہ میں بات آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کئی ایسے لوگوں کو دی گئی ہے جو کہ پیسے انہوں نے آگے لگائے, اور ان کے پیسوں کا سورس بھی جو تھا وہ 2 نمبر سورس تھا, بلیک منی تھا. انہوں نے اس پیسے کو استعمال کیا اور جا کر وہ پیسہ سامنے ٹیبل پہ رکھا, بالکل اسی طرح سے جس طرح یہ ویڈیو میں آیا. یہ جو ویڈیو تھی نا سینٹ والی, بالکل اسی طرح سے ٹیبل پہ سامنے رکھا اور ڈھیر لگا دیے نوٹوں کے, اور ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ مل گئی. اور جب عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی جب یہ سینٹ کے الیکشنز میں سینٹ کی سیٹ جیتنے کے لیے یہ پیسہ لگائے گا کوئی سینیٹر بننے کے لیے, تو پھر وہ بعد میں پیسہ پورا بھی کرے گا. تو عمران خان صاحب, اگر آپ کی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے بھی کوئی اس طرح سے پیسہ لگائے گا اور پھر پیسہ لگا کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کے منتخب ہوا ہوگا, تو پھر وہ بھی تو پیسہ پورا کرے گا کسی نہ کسی طرح. تو آپ کو اپنے اینڈ پر بھی, اپنی صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے لالچی, فریبی, دھوکے باز لوگ کون سے ہیں جن سے آپ کو بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے. کیونکہ ہر چیز اگر اپنے پاس سے کیا جائے, اگر آپ نے جھاڑو پھیرنا ہے تو پھر آپ جھاڑو جو ہے وہ اپنے اینڈ سے شروع کریں, اور اپنے اینڈ سے دیکھیں کہ جو ایسے بکاؤ لوگ ہیں ان کو ساتھ ایک طرف کریں. کیونکہ یہ 2018 میں بھی آپ ہی کے لوگ تھے نا عمران خان صاحب کہ جو بکے تھے. تو آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو پہلے اپنے رینکس میں سے نکال باہر کرنا ہوگا. 3 تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. 3 مارچ کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے, اور اگلے یہ 20-25 روز جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا موو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بھی ہوگا. سو اٹس ٹائم دیٹ عمران خان صاحب ایز پرائم منسٹر ہیز ٹو پل اپ ہز ساکس, بلکہ ایز اے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف ہیز ٹو پل اپ ہز ساکس اینڈ میک شیور کہ یہ گن جو ہے وہ صاف ہو. مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.